بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ایسے ہی مرزا غالب صاحب کا شعر ہے، بہت مشہور ہے، اور حالات حاضرہ میں معاشرے میں آج مسلمان جو کام کر رہے ہیں اس پر فٹ آتا ہے۔ تو میں آج کی بات شروع کرنے سے پہلے یہ اشعار آپ کو سناتا ہوں جو بہت معنی خیز ہے۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرتے ہیں سجدوں میں ہم، گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کے خاطر اقبال، اپنی ہی حسرتوں کے خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ مرزا غالب صاحب فرماتے ہیں، حیرت ہوئی غالب تمہیں مسجد میں دیکھ کر، حیرت ہوئی غالب تمہیں مسجد میں دیکھ کر، ایسا بھی کیا ہوا کہ خدا یاد آ گیا، ایسا بھی کیا ہوا کہ خدا یاد آ گیا۔ آج ہمارے حالات ایسے ہیں نا، پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، خوشی میں ہے تو یاد کر رہے ہیں، شادیوں کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، ہر رشتہ دار کو منا رہے ہیں، ہر ایک کو راضی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت کم ایسے گھرانے ہیں جو شادی کے وقت یہ سوچتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور وہ لوگ نمازوں کی پابندی کے ساتھ شادی کراتے ہوں، ایسے بہت کم گھرانے ہیں۔ میں بتلا رہا تھا جمعہ میں بیان میں کہ انسان کا دل جو ہے، دل وہ سن رہا لیکن فکر کا مادہ، ہدایت کی طلب ختم ہو گئی۔ قرآن عظیم الشان میں ہم ہر نماز میں، ہر فرض نماز میں، سنتوں میں، واجب الوتر میں، نوافل میں، نمازوں میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں نا، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت ضروری ہے۔ جس طریقے سے انسان کے لیے کھانا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، بغیر اس کے زندہ رہتا انسان نہیں رہتا، ایسے ہی ہدایت بھی ضروری ہے۔ تو آج بندہ اگر گناہ کر رہا تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہی نہیں، اور نہ ہی اس پر کوئی ندامت اس کو محسوس ہو رہی، کوئی خلش دل میں محسوس ہو رہی، کتنا بھی بڑا گناہ کر لینے انہیں گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، کیونکہ یہ جو ہدایت کا طلب کا راستہ ہے وہ بند ہو گیا۔ اس کی کئی وجوہات علماء اکرام نے لکھے ہیں۔ بہرحال جب بندے کو ہدایت ملتی ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور اللہ کے سامنے توبہ مانگتا ہے، تو اللہ کیسے فیصلوں کو صادر فرماتے ہیں، کیسے فیصلے اس بندے کے حق میں نازل فرماتے ہیں، سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، دل کے کانوں سے سننا اور اس کو محسوس کرنا، ذرا دلوں کو تھام لینا، محسوس کرتے ہوئے اس واقعے کو سننا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، نوجوان بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، محلے میں رہتا تھا، محلے والے اس کے گناہ سے تنگ آ گئے۔ یہ سمجھانے کے لیے وہ محلے والے اس کے گناہ سے تنگ آ گئے، تو محلے والے اس نوجوان کی شکایت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ نوجوان بہت زیادہ گناہ کر رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہوں کو دیکھ کر، اس کی مستی کو دیکھ کر، اس کی عیاشی کو دیکھ کر ہمارے محلے کے دوسرے بھی بگڑ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کو بلائے، گناہوں سے باز رہنے کی اس کو تلقین کرے، روکے، پھر بھی وہ گناہ کرتا گیا، طویل واقعہ، پھر بھی گناہ کرتا گیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ بھائی اب تو اس محلے میں
رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سنا قوموں پر عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ آپ دیکھ لیے قرآن عظیم الشان کے اندر سوشل میڈیا پر کئی ایسی جگہیں بیان کی جاتی، بتلائی جاتی جن پر عذاب آیا تھا اللہ کا، آج وہ جگہ، آج وہ مقام عبرت بن چکا ہے، ہمارے لیے عبرت بن چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ بھائی تو گناہ تو چھوڑ رہا نہیں، عام الفاظ میں بتلا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ بھائی تو گناہ تو چھوڑ رہا نہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اس محلے میں عذاب آ جائے، ہمارے اس شہر میں عذاب آ جائے، لہٰذا ہم تجھ سے گزارش کر رہے، سمجھانے کے لیے بتلا رہا ہوں، تجھ سے یہ بتلا رہے کہ تو ہمارا محلہ چھوڑ کر چلے جا۔ وہ نوجوان موسیٰ علیہ السلام ہے، محلے والے ہیں پورے، یوں سمجھ لیجیے ایک قسم سے اس کا محلے میں سوشل بائیکاٹ کر دیے۔ کیا کر دیے؟ سوشل بائیکاٹ کر دیے۔ وہ نوجوان محلے سے نکل گیا، اب جب جا رہا پہاڑ کی طرف جا رہا، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو، اب آسمان کی طرف نظر اٹھایا، بول رہا کہ اللہ میں کتنا گنہگار، میں کتنا خطا کار، کہ اللہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ میرے دوستوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا، چھوڑ دیا۔ اے اللہ میں کتنا گنہگار کہ آج میرے گناہوں کی وجہ سے میرے محلے والوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا۔ اللہ میں اب بس تیرے در پر حاضر ہوا ہوں، تو بگڑی بنانے والا ہے، تیری شان بے نیاز ہے، تو رب العالمین ہے، تو خالق کائنات ہے۔ اللہ اگر تو اپنے در سے دھتکار دے گا تو میں کدھر جاؤں گا؟ اے رب العالمین میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں، آپ میری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کی شان۔ وہ نوجوان بس توبہ کیا، ادھر اللہ کا حکم آیا اس کی روح قبض کر لی جائے، بس اس کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے وحی نازل فرمائی، پیغام بھجوایا کہ موسیٰ آپ کے محلے کے آگے، یعنی ایک پہاڑ ہے، نشان کے لیے بتلا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے پاس ایک لاش پڑی ہوئی ہے، آپ جائیے اس کی جنازے کی نماز پڑھیے، دفن وغیرہ کریے، اور موسیٰ آپ اپنے محلے والوں کو یعنی اپنی قوم کو بھی ساتھ پہ لے جانا۔ اللہ نے یہ بھی وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ اس لاش یعنی اس بندے کی جو جنازے کی نماز پڑھے گا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ایسا کون سا بندہ ہے جس کا وحی کے ذریعے یہ حکم دیا جا رہا کہ اس کی جنازے کی نماز اگر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر یعنی محلے والوں کو لے کر اس پہاڑ کی طرف گئے، جیسے جیسے قریب جا رہے ایک نوجوان کی لاش اوندھی پڑی ہوئی ہے، سمجھانے کے لیے اوندھی پڑی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور اس لاش کو جب سیدھا کیے تو وہاں پر جتنے حضرات تھے بنی اسرائیل کے، جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمیت سب کے سب حیرت زدہ کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو ہم محلے سے بیکاٹ کر دیے تھے، یہ وہی نوجوان ہے جو گناہوں کی مستی میں ڈوبا ہوا تھا، اور آج اللہ حکم فرما رہے کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے کہ اللہ آپ کی رحمت کے نرالے انداز ہیں، آپ کی رحمت کا کوئی نہ اندازہ لگا سکتا ہے نہ گمان کر سکتا ہے۔ اللہ یہ تو یہ گنہگار نوجوان ہے جسے ہم محلے سے نکال دیا تھا، اور آج اس گنہگار کی جنازے کی نماز پڑھنے پر ہمیں مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے، اللہ بتلائیے یہ کیسا ہو رہا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب یہ محلے سے روانہ ہوا تو بس اپنا لو مجھ سے لگا لیا، وہ میرے ساتھ جڑ گیا، اور اس نوجوان نے
اس گنہگار نے ایسے سچے دل سے توبہ کی کہ موسیٰ اگر وہ توبہ میں یہ کہہ دیتا کہ اللہ قیامت تک آنے والے گنہگاروں کی بخشش فرما دے تو میں ان کی بھی بخشش کر دیتا. تو یہ ہوتا ہے آج گناہ کر رہے ہم، احساس نہیں ہو رہا، ہدایت نہیں مل رہی، توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. تو یہ اس وقت ملتا ہے جب بندہ دل کو صاف رکھتا ہے اور فکر محسوس کرتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.